آئرلینڈ وہ ملک جسے دنیا اس کی بے پناہ ہریالی، قدیم قلعوں اور دوستانہ عوام کی وجہ سے جانتی ہے۔ بحیرہ اوقیانوس کے آغوش میں بسا یہ جزیرہ اپنی ایک الگ ہی شناخت رکھتا ہے، لیکن اس عیسائی اکثریتی ملک کی گلیوں میں اب ایک اور خوبصورت آواز گونجتی ہے، اذان کی آواز۔ أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاء۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آئرلینڈ کے اس پہلو کا جائزہ لیں گے جس پر بہت کم بات کی گئی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک چھوٹی سی مسلم کمیونٹی نے اس جزیرے کو اپنا گھر بنایا اور آج وہ یہاں کی معاشیت، سیاست اور سماجی ڈھانچے کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں۔ آئرلینڈ میں اسلام کی آمد کوئی حادثہ نہیں تھی۔ 1950 کی دہائی، جب دنیا ابھی دوسری جنگ عظیم کے اثرات سے نکل رہی تھی، آئرلینڈ کے طبی تعلیمی اداروں نے اپنے دروازے غیر ملکی طلبہ کے لیے کھولے۔ ان میں اکثریتی جنوبی افریقہ، بھارت اور پاکستان سے آنے والے مسلم طلبہ کی تھی۔ ان نوجوانوں کو عبادت کے لیے ابھی جگہ درکار نہ تھی۔ آئرلینڈ میں اسلام کا ذکر ہو اور کونسی کی مسجد کا تذکرہ نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ یہ صرف ایک مسجد نہیں بلکہ اسلامک کلچرل سینٹر آف آئرلینڈ ہے۔ 1959 میں ڈبلن کے ایک چھوٹے سے گھر میں پہلی بار اسلامک سوسائٹی آف آئرلینڈ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ وہ بیج تھا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ اس کی تعمیر میں دبئی کے شاہی خاندانوں نے تعاون کیا اور آج یہ پورے یورپ کے بڑے اسلامک مراکز میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں ایک لائبریری، ایک اسکول اور ایک ریسٹورنٹ بھی ہے جہاں غیر مسلم بھی آ کر اسلامی ثقافت کو سمجھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈبلن کی ساؤتھ سرکلر روڈ مسجد، یہ اپنی تاریخی قدامت کی وجہ سے مشہور ہے، جو کبھی ایک چرچ ہوا کرتا تھا۔ کسی بھی مسلمان کے لیے پردیس میں سب سے بڑا سوال حلال خوراک کا ہوتا ہے۔ آئرلینڈ میں شروع میں یہ ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن آج ڈبلن، لیمرک اور گیلوا جیسے شہروں میں حلال مارکیٹوں کی بھرمار ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آئرلینڈ خود گوشت کی برآمد کا ایک بڑا مرکز ہے۔ یہاں کا گوشت پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کئی آئرش کمپنیاں اب باقاعدہ حلال سرٹیفکیشن کے ساتھ مشرق وسطیٰ کو گوشت سپلائی کر رہی ہے، جس سے مقامی معیشت کو کروڑوں یورو کا فائدہ ہوتا ہے۔ آئرلینڈ کی ترقی میں پاکستانیوں کا کردار سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ یہاں کے ہاسپٹلوں میں کام کرنے والے سینکڑوں پاکستانی ڈاکٹرز آئرش ہیلتھ سسٹم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر ایک دن کے لیے پاکستانی اور دیگر مسلم ڈاکٹرز یہاں کام چھوڑ دیں تو یہاں کا طبی نظام مفلوج ہو کر رہ جائے۔ اور آج آئرلینڈ کی پارلیمنٹ سے لے کر کھیلوں کے میدانوں تک مسلمان ہر جگہ موجود ہیں۔ آئرلینڈ میں اسلام اب کوئی غیر ملکی مذہب نہیں رہا، بلکہ یہ اس کی زمین کی خوشبو کا حصہ بن چکا ہے۔ لیکن ہر سفر آسان نہیں ہوتا۔ آئرلینڈ کے مسلمانوں کو بھی یہاں کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ آئرش لوگ اپنی فطرت میں بہت نرم ہیں، لیکن زبان اور ثقافت کا فرق بعض اوقات دوریاں پیدا کرتا ہے۔ تاہم دوسری اور تیسری نسل کے مسلمان اب خود کو آئرش مسلمان کہلانا پسند کرتے ہیں۔ وہ انگریزی اور آئرش بولتے ہیں، لیکن اپنے دین سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ جہاں آئرلینڈ کی ہریالی اور سکون پردیسیوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، وہیں یہاں کا امیگریشن سسٹم بہت سے تارکین وطن کے لیے ایک کٹھن امتحان سے کم نہیں۔ آئرلینڈ میں مقیم مسلمان، خاص طور پر ایشیائی اور افریقی ممالک سے آنے والوں کو کئی قانونی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جو بعض اوقات سالوں پر محیط ہو جاتا ہے۔
آئرلینڈ کے امیگریشن نظام کا سب سے متنازع پہلو ڈائریکٹ پرویژن رہا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس میں پناہ کی تلاش میں آنے والے افراد کو مخصوص سینٹر میں رکھا جاتا ہے۔ یہاں رہنے والے بہت سے مسلمان خاندان کئی سالوں تک اپنے کیس کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں۔ محدود وسائل، کام کرنے کی اجازت ملنے میں تاخیر اور ایک ہی چھت تلے کئی سال گزارنا ان کی ذہنی اور سماجی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ بہت سے مسلمان نوجوان یہاں روزگار کی تلاش میں تو اکیلے آ جاتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے خاندان یا شریک حیات کو بلانا چاہتے ہیں تو انہیں فیملی ری یونین کے سخت قوانین کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آمدنی کی محسوس حد اور طویل قانونی کارروائی کی وجہ سے کئی خاندان سالوں تک ایک دوسرے سے دور رہنے پر مجبور ہیں۔ اور آئرلینڈ میں اس وقت تو امیگریشن کے ساتھ ساتھ ہاؤسنگ کرائسس بھی عروج پر ہیں۔ نئے آنے والے مسلمانوں کے لیے حلال خوراک اور مسجد کے قریب رہائش ڈھونڈنا ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ کرائے کے لیے گھروں کی قلت اور بلند قیمتوں کی وجہ سے بہت سے نئے تارکین وطن کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا طبقہ ان مسلمانوں کا بھی ہے جو کسی وجہ سے انڈاکومنٹڈ ہے۔ اگرچہ حکومت نے حال ہی میں کچھ ایسی اسکیمیں متعارف کروائی ہیں جن کے تحت ان لوگوں کو قانونی حیثیت دی گئی، لیکن اب بھی ایک بڑی تعداد خوف کے سائے میں جی رہی ہے، جو قانونی حقوق نہ ہونے کی وجہ سے اس حال کا شکار ہوتے ہیں۔ ان تمام مسائل کے باوجود آئرلینڈ میں ایسی کئی مسلم تنظیمیں اور انسانی حقوق کے ادارے موجود ہیں جو ان تارکین وطن کی قانونی مدد کرتے ہیں۔ مسلم کونسل آف آئرلینڈ اور مختلف کمیونٹی سینٹر امیگریشن کے مسائل پر سیمینارز منعقد کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنے حقوق سے آگاہ ہو سکیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہجرت کبھی آسان نہیں ہوتی۔ آئرلینڈ پہنچنے والے ان مسلمانوں کی ہمت کو داد دینی چاہیے جو امیگریشن کی ان تمام سختیوں کو صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی نسلوں کو ایک بہتر اور محفوظ مستقبل دے سکیں۔ آئرلینڈ کے مسلمانوں کی یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ انسانیت کا رشتہ ہر سرحد سے بڑا ہے۔ اگر نیت صاف ہو اور اخلاق بلند ہو تو اجنبی ملک بھی وطن بن جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ معلوماتی سفر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور ملک کے مسلمانوں پر ایسی ہی ویڈیوز بنائیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور آپ کے اپنے چینل IMZ پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ملک، کسی اور اسلامی بستی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔